قال الله سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في معنى الحديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمانے کے لیے اپنا پورا دین عطا فرمایا ہے۔ میری بھی اور آپ سب بھائیوں کی اور دنیا کے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ پورا دین ہم سب کی سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے اللہ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو سبب اور شرط قرار دیا ہے۔ اب جس زمانے کے اندر بھی جہاں کے رہنے والے لوگ اس محنت کو اس انداز میں کرنے کی کوشش کریں گے جس انداز میں کرنے کا حکم ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس علاقے کے لوگوں کو، ان افراد کو، ان اقوام کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہدایت کے آنے کا ذریعہ فرمائے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آپ یقین جانیے کہ دنیا میں، کائنات میں جس کے پاس بھی جو نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے جو نعمت ایمان کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایمان سے بڑھ کر اللہ کے خزانوں میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو جب تک اسلام نہیں لائے تھے، قوم کے سردار تھے اور آپ دعوت دیتے رہتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے اس انداز میں بھی یہ بات فرمائی، وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَسْلِمْ تَسْلِمْ۔ ابو سفیان، تیرے لیے افسوس ہے کہ میں دنیا اور آخرت کی عزت کی چیز تمہارے لیے لے کر آیا ہوں اور تم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو۔ اسلام لے آؤ، سلامتی پا جاؤ۔ قَدْ جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ دنیا اور آخرت کی عزت کا تعلق دنیا کی کسی مادی چیز سے نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی عزت کا تعلق اس ہدایت والی نعمت سے ہے جو اللہ نے انبیاء علیہم الصلوات والسلام کو دے کر انسانیت میں تقسیم کرنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش یہ تھی کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس کے لیے آپ نے نہ دن کو دن دیکھا ہے، نہ رات کو رات دیکھا ہے، نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی صحت کو دیکھا، نہ بیماری کو دیکھا، نہ آپ علیہ السلام نے اپنے بشری تقاضوں کو دیکھا۔ ہر آن ہر گھڑی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ غم تھا کہ کس طرح میری امت کا ہر فرد اسلام میں داخل ہو جائے۔ غم زدہ بیٹھے ہوئے۔ اللہ کو تو پتہ ہے، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ جا کر میرے نبی کو میرا سلام کہو اور پوچھو کہ ہم آپ کو غم زدہ دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوچھا ہے کہ آپ غم زدہ ہیں، ہم آپ کو غم زدہ دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل مجھے اپنی امت کا غم کھایا جا رہا، مجھے اپنی امت کا غم کھایا جا رہا، مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ یہ جواب لے کر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں سے مسردہ اور خوشخبری لے کر آتے ہیں کہ جاؤ میرے نبی سے جا کر یہ کہہ دو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھ کو تیری امت کے بارے میں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو اللہ کے دینے سے جو امت کے بارے میں ہے تو راضی ہو جائے۔ اللہ تجھ کو تیری امت کے بارے میں نا امید نہیں کرے گا، اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل، اللہ نے مجھے میری امت کے بارے میں راضی کرنے کا وعدہ کیا اور یہ کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی جی ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو اے جبرائیل جا کر میرے اللہ سے یہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اے اللہ آپ نے میری امت کے بارے میں مجھے راضی کرنے کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میرا جب تک ایک امتی بھی کلمے والا جہنم میں ہوگا میں آپ سے راضی نہیں ہوں گا، میں آپ سے راضی نہیں ہوں گا۔ ایک ایک امتی کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غم تھا۔ اللہ کرے یہ غم مجھے بھی اور آپ سب کو اور پوری امت کے اندر یہ غم عام ہو جائے، ہمیں یہ غم لگ جائے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ایمان کی دولت، ایمان کا کہ اللہ نے دولت اور ہدایت کی دولت عطا فرمائی۔ آپ یقین جانیے اس سے بڑی دولت کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے جو دولت اللہ نے ہمیں دی۔ اور پھر اس سے ساتھ ساتھ ایک بڑا احسان اللہ نے ہم پر دوسرا یہ بھی فرمایا کہ ایمان والے تو کائنات میں بہت سارے آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی امتیں آئی ہیں، کتنی امتیں آئی ہیں، اور کتنے رسول اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ثم ارسلنا رسولنا تترا، ہم نے رسولوں کو پے در پہ دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کائنات میں کوئی امت، کوئی بستی، کوئی ایسی آبادی نہیں ہے جہاں پر اللہ کی طرف سے ڈر سلانے والا اور ان کو جگانے والا اور ان کو ایمان کی طرف دعوت دینے والا نہ آئے۔ کتنا اہتمام اللہ نے کیا، کتنا اہتمام اللہ نے کیا۔ لیکن تمام ایمان والوں میں سب سے زیادہ خوش قسمت ایمان والے حضور علیہ السلام کی امت کے ایمان والے، یعنی اللہ نے یہ ہمیں شرف عطا فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، او کما قال علیہ السلام، حضور نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے امتوں کے اوپر انبیاء کو تقسیم کرنے کا ارادہ فرمایا کہ اس امت کو یہ نبی دینا ہے، اس امت کو یہ نبی دینا ہے، اس امت کو یہ نبی دینا ہے، تو اے میری امت کے لوگوں تم مستردہ اور خوشخبری سنو، جب اللہ نے تمہاری طرف کسی نبی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے نبیوں کی جماعت میں سے تمہارے حصے کے لیے مجھے ڈال دیا۔ انا حظکم من الانبیاء، انبیاء کی جماعت میں سے تمہارے نصیب میں مقدر میں آیا۔ اور پھر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو امتیں دینے کا ارادہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک امت عطا فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک امت عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک امت عطا فرمائی، انبیاء کو بھی اللہ نے امتیں عطا فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا جب امتوں کو نبیوں کے لیے تقسیم کیا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو میرے مقدر میں ڈال کر میرے حوالے فرما دیا۔ تو انبیاء کی جماعت میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقدر میں آئے، اور ساری امتوں میں سے حضور کے مقدر کے اندر یہ امت آئی ہے۔ اس سے اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ امت اللہ کے ہاں کتنی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کو بھی عظمت کی نظر سے دیکھنے کی مشق کیا کہ اس امت کا گناہ سے گناہ گار بھی
میرے بھائیو، اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا کے کافروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک گناہگار فاسق و فاجر مسلمان کو جس کے دل میں کلمہ موجود ہے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو جس پلڑے میں کلمے والا بیٹھا ہوا ہے یہ پلڑا ساری دنیا کے کافروں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ موجود ہے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو عطا فرمایا، تو ہماری بڑی قیمت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دنیا کے اندر چند سال دے کر نہیں بھیجا، اللہ پاک ہم سے بڑا کام لینا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہم سے بڑی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ ادا کروانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو ایمان اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب اس ایمان کو ساری دنیا میں عام کرنا، اور یہ ایمان پوری دنیا میں عام ہو جائے، ہر آدمی کلمے والی زندگی پر آ جاوے، اس کے لیے اللہ نے جو صلاحیتیں ہمیں عطا کی ہیں بھائیو، اس صلاحیتوں کو ضائع کرنے کے بجائے اس مقصد کے اوپر خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا کہ تم کائنات کے اندر اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے ساری دنیا میں پھرو، پوری دنیا میں تم جاؤ اور جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، پالنہار کون ہے، تعریف والا کون ہے، اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کا تعارف کرایا ہے کہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا میں ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان کا نظام ہے، اس سارے نظام کے اوپر تنہے تنہا ایک اکیلے اللہ کا قبضہ ہے۔ پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں اور اس نظام کو چلانے والے بھی اللہ ہیں، اور اس نظام میں بقا بھی اللہ کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو آسمان اپنی جگہ کھڑا رہے گا اور زمین اپنی جگہ قائم رہے گی، اور اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو ساری دنیا کے انسان مل کر اگر یہ چاہیں کہ ہم آسمان کو تھام لیں تو سب مل کر تھام نہیں سکتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ کون ہے جو ان آسمانوں کو تھامنے والا ہے؟ کون ہے جو ان زمینوں کو تھامنے والا ہے؟ میرے بندوں سے یہ پوچھ کر مجھے بتاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ پوچھو، اگر اللہ آسمانوں کو نہ تھامے اور اللہ زمینوں کو نہ تھامے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو آسمان و زمین کو تھام سکتا؟ آسمانوں کو تھامنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ زمینوں کو تھامنے والے اللہ ہیں، اور جیسے اللہ نے آسمان و زمینوں کو تھام رکھا ہے، ایسے سارے آسمان و زمین کے نظام کو بھی ایک اکیلے اللہ چلا رہا ہے۔ اسی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا اور اللہ کی تعریف کے اندر انسانیت کو متوجہ کرنا، بھائیو یہ ہماری زندگی کے کاموں میں سے ایک بڑا کام ہے۔ ہمارا دل اللہ سے متاثر ہو، ہم اللہ کی بڑائی اور عظمت کو سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ماننے والے بنے، کائنات کے اندر سب کے قلوب کے اندر اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت آ جاوے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے سوچنا ہے، اس کے لیے ہم نے کوششیں کرنی ہے کہ اللہ بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ساری کائنات کے انسان مل کر بھی اللہ کو سوچنا چاہیں تو جتنا یہ سوچیں گے اللہ اس سے بھی بڑے ہیں، اور نوازنے والے اتنے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بندوں کو نوازتے رہتے ہیں۔ عرباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ المسبحات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کبھی رات میں مسبحات کے بغیر سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسبحات قرآن کی وہ 7 بڑی صورتیں کہلاتی ہیں جن صورتوں کے شروع میں سبح للہ یا یسبح للہ ما فی السماوات والارض آتا۔
جو سبح للہ یسبح للہ سے شروع ہوتی ہیں. یہ 7 اور 8 صورتیں اللہ کے پیارے نبی رات میں پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد جب اس کے بعد سویا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک اپنے بستر پہ آرام کے لیے تشریف نہیں لے جاتے جب تک کہ مسبحات کی تلاوت نہ کرتے. اب چونکہ امت کے لیے اتنی ساری صورتیں پڑھ کے سونا مشکل ہے، ہر آدمی کی استعداد الگ ہوا کرتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے امت کی آسانی کے لیے چھوٹا سا عمل بتایا، اور آپ نے فرمایا ان فیہن آیۃ خیر من الف آیہ. یہ جو میں 7 بڑی صورتیں پڑھ کے رات میں سوتا ہوں، اس میں ایک آیت ایسی بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف اس آیت کو رات میں پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس اکیلی آیت کے پڑھنے پہ 1000 آیتوں کے پڑھنے کا اجر عطا فرمائے. 7 بڑی صورتیں ہیں، اس میں ایک آیت ایک صورت کے اندر ایسی ہے ان فیہن آیۃ خیر من الف آیہ. فرمایا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ایک آیت ہے جو آیت 1000 آیتوں کے برابر ہے. اب بتاؤ میرے عزیزو، اگر اس آیت کا ہمیں پتہ چل جائے اور رات میں ہم پڑھنے والے بنے اور پڑھ کر سونے والے بنے، آپ ایمانداری سے بتائیں کہ 1000 آیتوں کا اجر روزانہ ہمیں ملے گا، تو یہ اللہ کی طرف سے عطا کتنی آسان ہے جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے. اب وہ آیت کون سی ہے؟ اس کے بارے کے اندر 2 قول ہیں. ایک قول تو مفسرین کا یہ ہے کہ اس سے مراد وہ آیت ہے جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے ان 4 ناموں کو ذکر کیا ہے، جو سورہ حدید کی 3ری آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بولو بھائی، آسان ہے. کیا آیت ہے؟ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اور بعد حضرات نے کہا کہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. جو شخص رات میں سونے سے پہلے ان 3 آیتوں کو سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کو پڑھ کر سوئے گا، اللہ تعالیٰ 1000 قرآن کی آیتیں پڑھنے کا اجر عطا کرے. تو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور صرف پڑھیں گے یا اوروں سے بھی پڑھوائیں گے. اور سورہ حشر کی ان 3 آیتوں کے بارے کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ان سورہ حشر کی 3 آیتوں کو صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں اس طرح پڑھ لے کہ ان کے پڑھنے سے پہلے ایک تعوذ 3 مرتبہ پڑھ لے، اور وہ تعوذ یہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. کیا بھائی؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے بعد سورہ حشر کی 3 آیتیں پڑھ لیں. اگر یہ عمل صبح میں کر لیں تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں. تو شام تک اس کے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور اگر شام میں پڑھنے فرمایا صبح تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہے. تو بھائیو دین آسان ہے کہ مشکل ہے؟ امت کو جا کر بتانا یہ جو ہمارا کام نقل و حرکت پھرنا پھرانے کا ہے، یہ امت کے وہ نفع جو آسان ہیں جو امت کے پاس اس وقت تک نہیں پہنچے، امت کو جا کر پہنچایا جائے. ایک ایک آدمی کو حضور والی زندگی پر لایا جائے، اور ایک ایک آدمی کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی اور آپ کی مبارک محنت کی میں محبت کو ڈالنے کے لیے ایک ایک کی منتیں کی جائے. یہ پھرنا پھرانا، گاؤں گاؤں جانا، قریہ قریہ جانا، بستی بستی جانا، اور شہر شہر جانا، اور در در جانا، اور گھر گھر جانا، اور نگر نگر جانا، اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے عزیزو اللہ نے ہمارا کام بنایا. صحابہ کرتے تھے، اور اس کرنے کے ساتھ صحابہ کی عادت تھی کہ اس کرنے کے ساتھ اس کو دوسروں کو کروانے میں لگتے تھے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اس کی وجہ سے دین ہم تک بآسانی پہنچا. زید ابن ارقم ہے، وہ صحابہ کو لے کے بیٹھ گئے. وہ حضرات جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نہیں سنی تھی،
ان کو لے کے بیٹھ گئے، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عباس بھی کہتے ہیں جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان بیٹھے اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سورہ شمس پڑھ کر سنائی. سورہ شمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. اس کے بعد آپ نے یہ دو آیتیں پڑھی اس کے بعد کی، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. آپ نے یہ آیتیں پڑھی، اور حدیث میں آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شمس تلاوت کری، اور ان دو آیتوں کو پڑھنے کے بعد فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تلاوت کرتے کرتے ان دو آیتوں پہ پہنچ کے رک گئے. اب صحابہ ادب کی وجہ سے نظریں جھکا کر حضور کا قرآن سن رہے تھے، جب اچانک حضور کا پڑھنا بند ہوا تو سب کی نگاہیں اوپر کی طرف اٹھی. جیسے میں ابھی بات کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤں تو آپ اگر مراقبے والی کیفیت میں بھی سن رہے ہیں تو ایک دم آپ سکوت کی وجہ سے اوپر دیکھیں گے کہ کیا ہوا، بیان ہوتے ہوتے رک گیا. تو صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، فسکت رسول اللہ، حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. اس کے بعد جب سب نے اپنی گردنیں اوپر کی طرف اٹھائیں اور حضور کو دیکھنے لگے تو ورفع صوتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کے بعد اپنی آواز کو اور تیز فرما دیا، اور تیز آواز کر کے آپ نے فرمایا اس آیت پہ رک کے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. حضور علیہ السلام دراصل اس تلاوت کے ذریعے امت کو، صحابہ کو یہ دعا بتانا چاہتے تھے کہ ذرا متوجہ ہو کر سن لینا، کہیں بات رہ نہ جائے، پوری توجہ کے ساتھ بات کو سننا. تو آپ علیہ السلام نے اپنی آواز کو بلند کیا، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے نبی کی آواز تلاوت سے بھی زیادہ بلند ہو گئی. اور اس بلند آواز کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. یہ دعا صحابہ کو تعلیم فرمائی. زید بن ارقم نے یہ سیکھ لی، تابعین کا دور ہے، انہوں نے اسی طرح مجمع کو جمع کیا اور یہ سورت پاک پڑھی، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہاں پر پہنچ کر جو حضور نے دعا سکھائی تھی وہ اپنے زمانے کے مجمع کو سکھا رہے، اور ان کو سکھا کر کہہ رہے ہیں. بڑی عجیب سی بات حضرت زید بن ارقم نے کہی. حضرت زید بن ارقم نے یہ سکھانے کے بعد تابعین سے کہا، علمناہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نعلمکموہن. دیکھو میاں بات یہ ہے، ہمیں ہمارے زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، ہم نے حضور سے سیکھ لی تھی، اب ہم حضور کے بتانے سے تمہیں سکھا رہے ہیں، تم ہم سے سیکھ لو. دین کیسے آگے بڑھے گا بتاؤ؟ ساری دنیا میں دین اسی شکل سے جائے گا. ہم کسی بات کو لیں گے، ہم کسی بات کو سیکھیں گے اور امت کو سکھائیں گے، تو پوری امت کا حق ہے. یہ دین پوری امت کی امانت ہے، یہ دین پوری امت کے ہر کچے پکے مکان میں جانا ہے. اس لیے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیبلغن ھذا الامر لیبلغن ھذا الامر. آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے خود یہ بات حضور سے سنی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جو امر حق ہے یعنی دین ہے، البتہ ضرور بالضرور یہ پوری دنیا کے اندر وہاں تک جا کر رہے گا ما بلغ اللیل والنہار، جہاں تک رات جاتی ہے، جہاں تک دن جاتا ہے. یعنی پوری دنیا میں اللہ پاک میرا لائے ہوا دین پہنچا کر رہے. ایک سفر سے حضور واپس لوٹے، حیات الصحابہ میں لکھا ہے، تو آپ علیہ السلام کے کپڑے میلے ہو چکے تھے اور سفر کی وجہ سے آپ کے بال پراگندہ تھے اور چہرے پہ آپ علیہ السلام کے غبار تھا. تو آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی مدینہ منورہ میں تشریف لاتے سب سے پہلے سفر سے لوٹ کر اللہ کے پیارے پیغمبر مسجد نبی میں تشریف لے جاتے. ہمارے ہاں دعوت کے کام کے اندر اس کو باقاعدہ ایک جو ہے حضور کی سنت کے طور کے اوپر اپنانے کو کہا جاتا ہے. بھائی ہماری جماعت واپس آئے تو ساتھی واپس آ کر گھر نہ جائیں بلکہ محلے کی مسجد میں چلے جائیں، وہاں جا کر
اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور ہمارے محلے کے تمام ساتھیوں کو جمع کیا جائے، جو ساتھی بھی میسر آ جائیں ان کے سامنے اپنے سفر کی مختصر سی کارگزاری رکھیں، گھر میں اطلاع بھیج دی جائے، دن بتائے گھروں کے اندر نہ جایا جائے، اور دن کے وقت کے اندر گھر میں جانا ہو، رات کے اندھیرے میں گھر میں جانا نہ ہو۔ اللہ کے پیارے نبی اگر رات کے وقت میں تشریف لاتے تو مسجد نبوی میں آرام فرمایا کرتے تھے، اور صبح کو آپ علیہ السلام گھر جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام سب سے پہلے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر جانے کے بجائے حضرت فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے، سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتے، ایک تعلق تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے بھی واپس لا کر حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے تو حضرت فاطمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے درمیان کے اندر، آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ لیا، اور آپ علیہ السلام کے کپڑے مبارک اور چہرہ مبارک جھاڑنے لگی اور رونے لگی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی سے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ کہا اے ابا جان، آپ کے کپڑے جو ہے خاک آلود ہو گئے، آپ کے بال پراگندہ ہو گئے، آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر مٹی ہے، اس سب کو دیکھ کر، آپ کی اس حالت کو دیکھ کر میں رو رہی۔ تو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا یا فاطمہ لا تبکی، اے میری بچی تو مت رو، فإن اللہ سبحانہ وتعالی قد بعث اباک بأمر، بے شک اللہ نے تیرے باپ کو وہ امر دے کر بھیجا ہے، وہ کام اور وہ محنت اور وہ دین دے کر بھیجا ہے کہ لا يبقى على وجه الارض بیت مدر ولا وبر ولا شعر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ آپ نے فرمایا بچی، اے میری بیٹی فاطمہ تو غم نہ کر، اس لیے کہ اللہ نے تیرے باپ کو وہ دین دے کر بھیجا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی پکا اور کچا اور اسی طریقے سے کوئی بھی خیمہ ایسا نہیں ہے جہاں پر تیرے باپ کا لایا ہوا دین داخل نہیں ہوگا، اللہ سب جگہ داخل کرے۔ مدر، مدائن شہروں کے گھروں کو کہا جاتا ہے، وبر وادی دیہاتی گھروں کو، کچے گھروں کو کہا جاتا ہے، اور شعر اون سے بنے ہوئے اور جناب کھال سے بنے ہوئے جس طرح کے خیمے ہوا کرتے ہیں جنگلات کے اندر۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میرا یہ کلمہ لے کر جانے والے اس کلمے کو لے کے آبادیوں میں نہیں پھریں گے، بلکہ میرے یہ کلمے کو لے کر میرے یہ چاہنے والے اور میری دعوت کو لے کر جانے والے جنگلات تک چلے جائیں گے، جنگلات میں بھی پہنچیں۔ اور آج الحمدللہ آپ سب کے سامنے یہ ساری کارگزاریاں ہیں کہ اللہ کے فضل و احسان سے پوری دنیا میں مجمع پھرتا جنگلات کے اندر بھی کوئی جھوپڑی ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ کا یہ کلمہ لے کر نہ پہنچے۔ اس لیے بھائیو، اللہ نے اس دعوت والے کام سے امت کو بڑی امیدیں دلائی ہوئی ہیں، اور ساری امت نا امیدی پر چل رہی ہے۔ اللہ نے اس وقت امت کو یہ دعوت والے کام کی عظیم ایک امید عطا فرمائی ہے۔ اس لیے بھائیو، ہمیں بھی اس بات کی امید ہے اور آپ سب کو بھی اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس دعوت والے کام سے انشاءاللہ ایک دن ہدایت کا کامل سورج انشاءاللہ طلوع فرما دے۔ ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ ساری دنیا میں اس مبارک کام کی محنت سے دین دنیا میں غالب ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی بچی کو کہ اے میری بیٹی، اللہ نے تیرے باپ کو وہ دین دے کر بھیجا کہ کچے پکے مکانات میں سے کائنات میں کوئی مکان ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر یہ بات پہنچ کرنا۔ لیکن بھائیو، اس کے لیے محنت جیسے صحابہ نے کی ایسے ہمیں کرنی، جیسے صحابہ نے محنت کی ہے۔ صحابہ محنت کے اندر مجموعوں کا انتظار نہیں کرتے تھے، ایک ایک آدمی پہ محنت کرنا، یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ 2 مل گئے 2 پہ محنت کر رہے ہیں، 3 مل گئے 3 پہ محنت کر رہے ہیں، 1 مل گیا 1 پہ محنت کر رہے ہیں۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ جو کبار اجلہ تابعین کے اندر ہیں اور بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد ہیں، حیات الصحابہ میں لکھا ہے شیخ نے کہ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں صحابہ کی مجلسوں میں جایا کرتا تھا، حضرت صحابہ سے ان کے بعد جہاں جس کی مجلس ہوتی تھی میں جایا کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں حضرت مسروق کہ جالست اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلسوں میں جانا شروع کیا اور حضور کے صحابہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا جا کر، تو کہتے ہیں ہر صحابی کو میں نے اس طرح سے پایا محنت کرنے والا، اور ہر صحابی کے اندر اتنا ایمان اور دین اور علم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی واقفیت والا میں نے ہر صحابی کو ایسے پایا کل اخاط جیسا کہ پانی کا تالاب ہوتا، جیسا کہ پانی کا تالاب ہوتا، پانی کا تالاب ہوگا، اس کے بعد جو بھی پیاسا آئے گا وہ اپنی پیاس کو بجھا کر واپس جائے گا، جو بھی ناپاک آئے گا یہ پانی تالاب کا اس کو پاک کر دے گا، اس کا ظاہر پاک ہو جائے گا، اس کا باطن پاک ہو جائے گا۔ اللہ نے جیسے تالاب کے ذریعے سے پیاسوں کی سیرابی رکھی ہے، تو حضور علیہ السلام کے زمانے مبارک میں حضور کے ساتھی اس طرح محنت کرنے والے تھے کہ سارے تالاب کی مثال بنے ہوئے تھے۔ فَالْإِخَاضُ يُرْوِي الرَّجُلَ وَالْإِخَاضُ يُرْوِي الرَّجُلَيْنِ وَالْإِخَاضُ يُرْوِي الْعَشَرَ وَالْإِخَاضُ يُرْوِي الْمِئَةَ وَالْإِخَاضُ لَوْ نَزَلَ بِهِ أَهْلُ الْأَرْضِ لَأَصْدَرَهُمْ فَوَجَدْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ ذَلِكَ الْإِخَاض او کما قال رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت مسروق کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کے پاس جاتا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تالاب کی طرح پایا۔ کوئی تالاب ایسا تھا جو ایک کو سیراب کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی تالاب ایسا تھا جو دو کو سیراب کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی تالاب ایسا تھا جو 10 پہ محنت کرنے میں لگا ہوا ہے، اور کوئی ایسا تھا جو 100 پر محنت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یعنی صحابہ مجموع کے آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، حضرات صحابہ کو اگر ایک ملتا تھا ایک پر حضور والی زندگی کو منتقل کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ اور ہمارے اس مبارک کام میں بھی عزیز بھائیو، اس مبارک کام میں بھی انفرادی دعوت، ایک کے پاس جانا، ملنا، ایک سے ملاقاتیں کرنا، ان کے ٹھکانوں پہ جانا، ملاقات کی جگہوں پر جہاں ان سے ملاقات ہو سکتی ہے جانا، یہ ہمارے کام کا اصل اصیل ہے، اصل اصیل ہے۔ ہمارے کام میں، اس مبارک کام میں اجتماعی شکلیں تو بہت محدود ہیں۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ تو ایک آدمی پہ محنت کرتے تھے، صحابہ ایک آدمی پہ، تو فَالْإِخَاضُ يُرْوِي الرَّجُلَ ایک آدمی پہ محنت ہو رہی، اگر کسی کو 2 مل گئے تو فرمایا فَالْإِخَاضُ يُرْوِي الرَّجُلَيْنِ وہ 2 کے اوپر محنت میں لگ گئے۔ اور اگر کسی کو 10 ساتھی مل گئے، جیسا کہ ہماری جماعتیں بنتی ہیں کہ ہمارے حضرات کہہ رہے ہیں بھئی 8 سے کم نہ ہو، 10 سے زیادہ نہ ہو، تو ہمارے ساتھ 10 ساتھی جا رہے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ چلے میں 10 ساتھی موجود ہیں، سیروزے میں 10 ساتھی موجود ہیں، ہمارے 3 چلے کی جماعتیں ہیں، ہمارے ساتھ 10 ساتھی موجود ہیں، 2-3 اس میں پرانے ساتھی ہیں اور اس کے اندر 6-7 ہمارے نئے ساتھی ہیں۔ اب ہمارے پرانے ساتھیوں کا کام ہے کہ ہمارے پرانے ساتھی پورے چلے میں ان نئے ساتھیوں پر محنت کر دعوت والے مبارک کام کی ایک ترتیب سے ان کو گزروا دیں، ایک چیز ان کو سکھائیں، اعلان کرنا ان کو آئے، بیان کرنا ان کو آئے، خصوصی ملاقاتوں میں ان کو لے کر جائیں، دعوت دینے کے تقاضے کیسے، جماعتیں نقد کیسے نکالی جاتی ہیں، سیروزے کی جماعتیں کیسے بنائی جاتی ہیں، چلے کے ساتھی کیسے وصول کیے جاتے ہیں، کیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے، کیسے عمل، یہ ہمارے ساتھی نئے ساتھیوں پر محنت کریں تو جیسے صحابہ کو فَالْإِخَاضُ يُرْوِي الْعَشَرَ ایک صحابی بیٹھے اور 10 آدمیوں پہ محنت کر ان 10 پر اتنی محنت کری کہ 10 کے 10 کو اپنے جیسا بنائے۔ بعض کو اللہ نے 100 آدمی دے دیے، انہوں نے 100 پر محنت کری، تو فَالْإِخَاضُ يُرْوِي الْمِئَةَ حدیث میں آتا ہے کہ 100 پر محنت کرتے تھے، ایک صحابی ہے 100 پر محنت کرنے میں۔ اور بعض کے بارے کے اندر حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں نے بعض صحابہ کو تو محنت میں اتنا کھپتے ہوئے دیکھا اور اتنی صلاحیت والا دیکھا، فَالْإِخَاضُ لَوْ نَزَلَ بِهِ أَهْلُ الْأَرْضِ لَأَصْدَرَهُمْ کہ وہ حضور کی محنت اور حضور کے دین کو اتنا جاننے والے تھے کہ اللہ کی قسم اگر ساری کائنات کے انسان بھی ایک صحابی کے پاس آ جائے تو وہ اکیلا صحابی سارے کائنات کے انسانوں کو دین پہنچانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ لَوْ نَزَلَ بِهِ أَهْلُ الْأَرْضِ لَأَصْدَرَهُمْ اور پھر کہتے ہیں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے فوجدت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ذلك الإخاض پھر میں نے کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود کی مجلسوں میں جاتا تھا تو میں نے عبداللہ ابن مسعود کو ایسا ہی صحابی پایا کہ اگر عبداللہ ابن مسعود کے ذمے ساری کائنات کے انسان لگ جائیں تو عبداللہ ابن مسعود ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے اکیلے کافی۔
ہمارے حاجی صاحب حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہتے دنیا سے تشریف لے گئے نا کہ ہمارا ایک لنگڑا، ایک لولا، ہمارا ایک اندھا، ہماری امت، اس امت کا ایک مرد، ایک عورت، چاہے وہ دیہات کا ہے شہر کا ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یہ بات ایسے نہیں کہتے تھے، یہ حیات الصحابہ پڑھی ہوئی تھی حضرت نے۔ یہ دعوت کے اس مبارک کام میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ہیرے چھپائے ہوئے ہیں کہ ایک ایک آدمی ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، بس اس کو وصول کر کے اس کی زندگی کو اصل پہ لانا۔ اور آج بھی الحمدللہ آپ حضرات اس کراچی شہر کے اندر بھی ایسے اپنے اکابر کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے ساتھیوں کو جانتے ہیں، اور پورے پاکستان اور پوری دنیا میں کہ جو لوگ دعوت والے کام کے اندر جب آئے اور اس طرف اللہ نے ان کو متوجہ کیا، وہ جس کی محنت، جس کی دعاؤں سے بھی آئے، بہرحال آئے اور اللہ نے ان سے یہ کام لیا، تو آپ یقین جانیے ہمارے سامنے ایسے ہزاروں ساتھی موجود ہیں اور ہمارے اکابر، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا فیض ساری دنیا میں عام کر دے۔ ایک ایک ہمارا کام کرنے والا ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا اب بھی ذریعہ بنا ہوا، ایسا ہے کہ نہیں بھائی بتائیں؟ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ کا کسی سے کوئی رشتہ اور خاص تعلق نہیں ہے، سب اللہ کی عیال ہیں اور ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا کون بندہ ایسا ہے جو میرے دین کا کام کرنے کا ذریعہ بننے کے لیے طلب کے ساتھ تیار ہے۔ تو ہم اگر اس بات کی طلب کریں کہ اللہ تو دنیا میں ہدایت کے آنے کا مجھے ذریعہ بنا دے، اور اس کے لیے رونا ہو، دھونا ہو اور دل میں کوششیں ہوں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ ہماری نیت اصل ہے، ساری دنیا میں جانے کا عزم اصل ہے، اور اس کے لیے اپنے طور پر جتنی محنت آدمی کر سکتا ہے اس میں کمی نہ کرے، اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ تو سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ، ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، ساری صلاحیتیں لگانے کو تیار ہیں انشاءاللہ۔ اس لیے بھائیو، امت اس وقت نا امیدی کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ یہ دعوت والا کام اللہ نے آج ہماری صدی کے اندر ہمیں ایک بہت بڑی پر امید شکل کے اندر اللہ نے عطا کی۔ ساری دنیا کو اس سے امید لگی ہوئی ہے، پورے پاکستان، پوری دنیا کو اس سے امید لگی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ صحابہ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے امید کی باتیں سننے کو بہت شوق رکھا کرتے تھے۔ اس بات کا صحابہ کو شوق رہتا تھا کہ وہ جناب رسول پاک علیہ السلام سے امید کی باتوں کو لیتے رہے۔ اس لیے بھائیو، یہ جو مبارک محنت ہے، اس مبارک محنت میں کلمے کی محنت، نماز کی محنت، علم و ذکر کی محنت، اکرام کی محنت، اخلاص کی محنت اور ساری دنیا کے اندر پھرنے پھرانے کی محنت، یہ ہمارے کام کا خلاصہ۔ اسے ہمارے ایک مولوی صاحب وہ 6 نمبر بتا رہے تھے، تو اس 6 نمبر کے اندر فرمانے لگے بھائی ہمارے اس 6 نمبر کی مثال تو اس طرح سے ہے کہ کلمہ نماز کو لے کر علم کی روشنی میں اللہ کے ذکر اور دھیان کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، گاؤں گاؤں پھرنا یہ میرا کام ہے۔ بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار؟ یہ ہمارے 6 نمبر، یہ مشکل ہے کہ آسان ہے؟ کلمہ لے کر پھرنا، کلمے کی دعوت کو لے کر جانا، نمازوں کی پابندی کرنا، علم سیکھتے رہنا، اسی کے علم بھائیوں ہماری ضرورت ہے، اللہ کا دھیان ہماری ضرورت ہے۔ دن بھی ہمارا اللہ کی توجہ کے ساتھ اور رات بھی ہماری اللہ کی توجہ کے ساتھ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، اللہ نے دین کو آسان بنایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو، ان دونوں صحابی کو دوسرے اعظم نے یمن بھیجا، تو یمن بھیجتے ہوئے آپ علیہ السلام نے دونوں ساتھیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا دیکھو تساندا وتطاوعا، تساندا وتطاوعا، آپ نے فرمایا دیکھو میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، جب تم دونوں یمن جاؤ تو تم ایک کام تو یہ کرنا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے کہنے کو ماننا۔ اگر جماعت کے اندر ہمارے ہاں ساتھی ایک دوسرے کی بات کو مانیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، بھائیو جماعت کتنا کام کر کے آ سکتے ہیں۔
اتنا آسان نسخہ حضور نے بتایا. حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ دونوں صحابیوں کو حضور نے یمن بھیجا, اور یمن بھیجتے ہوئے آپ نے ان کو ہدایت جو دی ہیں, اس ہدایت میں آپ نے یہ دو جملے فرمائے. پہلے فرمایا تساندا, دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا, اے تعاون کرنا, ایک دوسرے کی مان کے چلنا, ایک دوسرے کی مان کے چلنا, ایک دوسرے کی رعایت کر کے چلنا, ایک دوسرے کا خیال کر کے چلنا, اور ایک دوسرے کی اطاعت کرنا, یعنی دونوں بھائی ایک دوسرے کی بات کو سن کر اس کے اوپر آنے کی کوشش کرنا, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا. اور پھر آپ نے فرمایا جب یمن چلے جاؤ تو یمن میں جا کے تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا بشرا ولا تنفرا, بشرا ولا تنفرا, یسرا ولا تعسرا. آپ نے فرمایا جب یمن میں جاؤ تو یمن میں جا کر لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ, اور یمن میں جا کر لوگوں کو خوشخبریاں سنو. یہ دعوت کے کام کا بڑا گہرا اصول ہے کہ ہم بستیوں میں جا کر ایک ایک آدمی کے پاس ملاقات کر کر ان کو فضائل کی بنیاد کے اوپر اعمال پہ کھڑا کریں گے. فضائل کے ذریعے سے امت کو جوڑنا اور امت کو اعمال پہ کھڑا کرنا آسان ہے. تو خوشخبریاں سنا لوگوں کو, جا کے خوشخبریاں, اور خوشخبریاں سنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرو, اور لوگوں کو بیان کر کے اس اعمال کے اوپر لے کر آؤ, خود بھی اس اعمال کی پابندی کرو, امت کو بھی اس کے اوپر لانے کی محنت کرو. آپ نے رات کیسے گزاری ہے معلوم کرنا, آپ نے دن کیسے گزارا ہے معلوم کرنا, آپ علیہ السلام کی نماز کیسے ہوتی تھی. جیسے بھی مشورے کے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, مشورہ ختم ہوا تو ڈاکٹر صاحب فرمائے دیکھو بھائی ابھی اتنا ٹائم موجود ہے کہ ہمارے ساتھی عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھ سکتے ہیں آسانی سے. اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ عبدا صلی 4 قبل العصر, اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ, حضور کی دعا ہے, اے اللہ تو میرے اس امتی پر رحم فرما جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھ لے. اب ہم آ گئے مسجد میں, پہلے سے آ گئے, اور آنے کے بعد ہمارے پاس وقت ہے, تو بھائیو ہمارے کو حضور علیہ السلام کی یہ دعا لینے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ حضور نے فرمایا اے اللہ تو میرے اس امتی پر رحم فرما جو عصر سے پہلے کیا پڑھے. بولو بھائی, تو بتاؤ کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ عصر کی 4 سنتیں پڑھیں. اب جہاں سے بات چلی وہاں سے بات آگے بڑھی, تو آپ اگر کریں گے تو جس نے کہا اس کے کہنے کی وجہ سے سارے کرنے والوں کا اجر اس کے کھاتے میں آ گیا. یہ ہماری تبلیغ ہے. اعمال بہت آسان ہے. تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت معاذ سے کہا یمن میں جاؤ تو یمن میں جا کر لوگوں کو خوشخبریاں سنانا. کیا سنانا بھائی؟ خوشخبریاں سنانا. خوشخبریاں سنانے سے امت جڑ جایا کرتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر عمل کرنا. اب جیسے گرمیاں ہیں, گرمیوں کے اندر تو اور آسان ہے, گرمیوں میں تو اور بہت آسان ہے. سردیوں میں تھوڑا سا مشقت لگتی ہے, لیکن بظاہر کراچی والوں کے لیے تو سردی ہے ہی نہیں. جس طرح کی سردیاں اور دوسرے ہمارے شہروں میں ہوتی ہیں تو بہت آسان ہے. رات میں سوئیں, سونے سے پہلے وضو کرنے کا اہتمام کریں. سونے سے پہلے وضو کرنے کا اہتمام کریں. اب اگر کوئی مسلمان رات میں سوتے وقت وضو کرنے کا اہتمام کرے اور باوضو ہو کر سو جائے, تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی وضو کر کر اپنے بستر پہ آ کے سوتا ہے تو بات فی شعرہ ملکن, اس کے سرانے میں آ کر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرا بندہ وضو کر کے سویا ہے, تم اس کے سرانے میں بیٹھ کر مجھے یاد کرو, اور اس سارے یاد کرنے کا ذکر کا اجر میرے بندے کے کھاتے میں. ہم سو رہے ہیں, فرشتہ کیا کر رہا؟ بولو بھائی. من بات طاہرا بات فی شعری ملک. فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے تم اگر وضو کر کر رات میں بستر پہ سو جاؤ, ایک فرشتہ آئے گا اور آنے کے بعد تمہارے سرانے کے اوپر وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے گا. اور لا یستیقظہ فی ساعۃ من اللیل, اور رات کے کسی پہر میں اگر تمہاری آنکھ کھلی کسی بھی وجہ سے, تو وہ فرشتہ تمہارے جاگنے کے بعد اپنے ذکر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لی فلاں فانہ قد بات طاہرا. اے اللہ تیرا یہ بندہ باوضو ہو کر سویا تھا, اب جاگ گیا ہے, اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے. اللہ اس فرشتے کے کہنے سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی بخشش کر دے. اب بھائی بتاؤ وضو کر کے سونا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ بولو بھائی.
تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سارے باوضو سوئیں گے. اپنے گھر والوں کو باوضو سلانے کا عادی بنائیں، بچیوں کو باوضو سلانے کا عادی بنائیں، اپنے گھر کی مستورات کو باوضو سلانے کا عادی بنائیں. اس سے اللہ ہماری راتوں میں شیاطین سے، جنات سے، اللہ تعالیٰ منفی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ رات ہماری ساری کی ساری عبادت میں آ جائے گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جناب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کری اور پھر اس کے بعد وہ فجر کی نماز کے اندر جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، تو اگر عشاء کی نماز جماعت سے ہو گئی، فجر کی نماز جماعت سے ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سونے کو رات کے اللہ تعالیٰ عبادت میں تبدیل کر کر فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ میرے بندے کی عبادت والی رات لکھو. تو بھائی کون کون جماعت سے نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ؟ اب بھائی ہمارے یہ فضائل ہیں، یہ ہمارے کام کے، یہ ہماری دعوت کے فضائل ہیں، اس لیے ہم نے پوری دنیا کے لوگوں کو ان فضائل کی بنیاد پر اٹھانا، اس پر دعوت دینی. فضائل سے امت آئی. تو آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جاؤ جا کر خوشخبریاں سناؤ اور دیکھو لوگوں کو متنفر نہ کرو، یعنی بہت زیادہ وعیدیں نہ سناؤ. ہاں کبھی کبھار کوئی وعید کی بات ہے، ضروری ہے تو ٹھیک ہے، ترغیب اور ترغیب دونوں ہمارے کام کا حصہ ہیں، لیکن بھائیو ترغیب کا ماحول ہمارے ہاں غالب ہے، اس لیے ہمیں دعوت والے کام میں ترغیب کے مزاج کے اوپر چلنا ہے. امت اعمال کے اوپر آئے گی، امت اعمال کے اوپر آئے گی. اللہ اپنے راستے میں نکلنے والوں کو کیا عطا کرے گا، اللہ اپنے راستے میں نکلنے والوں کی کیسے حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں نکلنے والوں سے اللہ کیسے کام لے گا، یہ فضائل موٹے موٹے ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے ہی قدم پر اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے پیچھے فرشتوں کے نظام کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں، اور جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر جن بستیوں میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان بستیوں کے اندر جن جن سے ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے. جانا ملنا پھرنا، اس لیے بھائیو اس کا ماحول اللہ نے بڑی مشکلوں سے یا بھائیو بڑی محنتوں سے اور بڑے قربانیوں سے قربانی دینے والے اس صدی کے اندر، نصف صدی میں خصوصاً جتنی قربانیاں دے کر اس پاکیزہ ماحول کو بنانے کا ذریعہ بنے، بھائیو اس ماحول کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس ماحول کو آگے بڑھانا، پوری دنیا تک لے کے جانا ہمارا کام ہے. اس لیے بھائیو اس کے لیے تقاضے جو ہیں، یہ سال کا تقاضا، 7 مہینے کے تقاضے، 4 مہینے کے تقاضے، چلے کے تقاضے اور خروج کے تقاضے یہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، خاص اعمال کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ 70 گنا تک اضافہ فرما دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک ایک عمل آدمی کا نفل عمل ہے فرض کے برابر ہو گیا اور فرض ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ افطار کے وقت میں دعائیں قبول کرتے ہیں، سحری کے وقت میں دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں. یہ برکت ہو. اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان المبارک کی آمد کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ تو ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ امسال کا رمضان المبارک کا مہینہ اے اللہ صحت، تندرستی اور بقید حیات ہمیں امسال کا رمضان المبارک کا مہینہ بھی نصیب فرما. آمین. کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ نصیب فرمائے. اور بھائیو کیا ہی اچھا ہو یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمارا لگ جائے. ہمارے مدرسے کے طلباء نکل رہے اور کتنے ہی نکل گئے الحمدللہ، کوئی 400 سے زیادہ مدرسے کے طلباء کی جماعت الحمدللہ چلے کی روانہ ہو گئی. آج میں سنے بات آئی بتا رہے تھے کہ اتوار والے دن تک 400 مدرسے کے طلباء کی جماعتیں نکل چکی ہیں، اس کے بعد اور بھی نکلی، کل بھی نکلیں گی، جماعتیں نکل رہی ہیں. بھائیو ہم ان طلباء کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلے لگاویں. ان کے اندر حافظ بھی ہوں گے، ہمیں قرآن بھی انشاءاللہ سنائیں گے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا اللہ کے راستے میں ہوگا. ایک روزہ اللہ کے راستے میں رکھ لیا 49 کروڑ روزوں کے برابر اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے. 49 کروڑ روزے آپ بتاؤ زندگی کے اندر کوئی رکھ سکتا؟ اللہ کے راستے کا ایک روزہ اتنا قیمت.
اللہ کے راستے کی ایک تراویح کی رکعت اتنا قیمتی، اللہ کے راستے کا ایک سجدہ اتنا قیمتی۔ اس لیے بھائیو یہ مہینہ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے کاموں سے بھی فارغ کر دیتا ہے، اور اب تو اللہ ایسا ماحول بناتا چلا جا رہا ہے کہ دنیا کے کاموں سے لوگ ویسے ہی فارغ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت سے طبقات تو رمضان المبارک میں بالکل فارغ ہوتے ہیں۔ جیسے ہوٹل کے کام کرنے والے ہیں، یہ رمضان المبارک کے اندر بالکل فارغ ہوتے ہیں، ان کا کوئی کام کاج نہیں ہوتا، ہوٹلوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، کھانے پینے کے جو ہے ٹھیے والوں کے جو کام ہے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائیو ان سب کو تلاش کر کر کے ان کو نقد اللہ کے راستے میں چلوں کے لیے 4 مہینے کے لیے نکالنا، اور اپنے اپنے علاقوں میں ایسے ساتھیوں کو تلاش کرنا، اور ان سب کو بھائی نقد وصول کر کے ان کی جماعتیں بنا کر اور طلباء کو ساتھ ملا کر اور خود اللہ کے راستے میں، تو بتاؤ اس کے لیے کون کون ہمت کرنے کو تیار ہے؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ جب بات ہوگی تو سارے تقاضے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے، تو اس کے اندر ہم نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کی اپنی مسجدوں سے مسجد وار جماعتیں دینے کی نیت کریں انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا